مجھے بتائیے گا کہ یہ جو IMF نے پاکستان کو قرض دینے کی منظوری دی ہے، اس سے ملک کی معیشت میں کوئی استحکام آئی؟ انٹرنیشنل بزنس اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس وقت IMF کو پاکستان کی بیل آؤٹ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، ایکسپورٹ نہیں ہے کہ وہ چل سکے۔ آخری موقع ہے حکومت کے پاس، اور یہ IMF کا بیل آؤٹ ملنا ضروری۔ ہم انڈیا تھوڑی ہے کہ 1991 میں انڈیا نے IMF کو الوداع کہہ دیا، اس نے سارا سون کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، اکنامیکلی سسٹم نہیں چل رہا ہے۔ فرسٹ آف آل ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا کہ سارے ملک کے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑے گا، جیسے کہ ہمارے ادارے لاس میں جا رہے ہیں، سالانہ 500 بلین روپیز جو ہے وہاں پر لاس میں جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ IMF کی اس قرض دینے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام بسم اللہ خان ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پبلک ایڈمنسٹریشن ایٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ بیسکلی ہماری اسٹڈی بھی اسی حوالے سے ہے کہ پبلک پالیسیز کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو IMF بھی ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے کہ اس کا بننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کس طرح ایک ڈیولپنگ کنٹری جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے فائنینشیل ان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی پالیسی میکنگ کس طرح کی جائے کہ وہ جو ڈیفیسٹس ہیں ان کو اوور کم کر کے فائنینشلی سرپلس کی طرف چلے جائیں۔ تو اس میں IMF کا سب سے بڑا کردار تو یہ ہے کہ اس کے بیسکلی بہت سارے پروز ہیں اور کونس بھی ہیں۔ تو پروز میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ملک کو شارٹ ٹرم فائنینشیل اسٹیبلٹی مل جاتی ہے، اور اگر ہم کونس کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک ملک کو اپنی جو سورینٹی ہوتی ہے وہ ایک کمپرومائز سورینٹی دینی پڑتی ہے آن دی بہاف آف دیٹ شارٹ ٹرم فائنینشیل لونس۔ تو اس کا ایک یہ بڑا ہمارے ملک میں بھی ایک کرائسس ہے۔ اس کے دوسرے کونس میں یہ ہے کہ اگر یہ IMF کے لون کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو مہنگائی عروج پہ چلے جائے گی، کیونکہ جو ایک مارجنلائز گروپس ہیں ان لوگوں نے بھی بیئر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکسیشن اگر فیوچر اگر IMF اپنے بیل آؤٹ پروگرام کو امپلیمنٹ کرواتی ہے، اسٹرکٹ پالیسیز ہوتی ہیں، ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کی طرف چلے جائیں تو ان کے پالیسیز میں آپ کو سبسڈیز ختم کرنی پڑتی ہے۔ سبسڈیز میں جو ٹیرفس ہیں وہ زیادہ تر اس کا ریشو جو ہے وہ عام عوام پر پڑ جاتا ہے، جو نچلی طبقہ ہیں ان پر پڑ جاتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایک اچھا سا فائنینشیل لانگ ٹرم کرے، پروگرام کے ڈیوریشن کو بھی بڑھائے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی بلڈ کیا جائے۔ جیسے فارملی 3 بلین پروگرام تھا، لیکن ابھی اس کو اب حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ محمد اورنگزیب جو ہمارے وہ ہیں منسٹر ہیں فائنینشیل اس کے، تو انہوں نے اس بار یہ اچھا اقدام کیا ہے کہ اس کو بڑھا کے 7 to 8 بلین کر دیا جائے اور اس کا ڈیوریشن بھی بڑھایا جائے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ فائنینشیل ریفارمس کی طرف چلا جائے، لانگ ٹرم ریفارمس ہو۔ ریفارمس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی لایا جائے، رولس اینڈ ریگولیشن بڑھایا جائے اور رول آف لا کی طرف چلایا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔